اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، بہت معروف حدیث. اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگائیے اور اس حدیث کا پس منظر جانیے آپ کہ کس پس منظر میں اللہ کے رسول نے اس حدیث کو سنائے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہمت دلائی. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح، امام بخاری کی جو الجامع الصحیح جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک کتاب آتی ہے کتاب احادیث الانبیاء. اس میں انبیاء علیہ السلام کی بابت احادیث لائے ہیں، اور احادیث الانبیاء کے ضمن میں بنی اسرائیل پر بھی گفتگو فرمائے ہیں، اور باب قائم کیا ہے باب ما ذکر عن بنی اسرائیل. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا. حدیث اس کے بعد کی جو کلمات ہیں حدیث میں کوئی سنا سکتے ہیں ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ. بلغوا عنی ولو آیا، اس کے بعد حدث عن بنی اسرائیل ولا حرج، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. ایسے ہے مکمل حدیث. صرف بلغوا عنی ولو آیا یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یہ حدیث کا ایک قطعہ ہے. جب حدیث سے متعلق گفتگو ہوگی تو حدیث پوری پڑھی جائے گی نا. صرف اس ایک قطعے کو لیں گے تو بلغوا عنی ولو آیا نہیں ہے، یہ تو اس آیا کا قطعہ ہے. یہ بلغوا عنی ولو آیا، جب اس حدیث کو لوگ پڑھتے ہیں تو کم از کم اس حدیث کو تو مکمل پڑھیں، کیونکہ ولو آیا، یہ ولو آیا نہیں ہے نا، وہ آیت کا ایک قطعہ ہے. یہ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حدیث ایسے مکمل ہے. اس حدیث میں میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن. آیتن کے معنی کیا ہیں؟ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے، وہ 9ویں صدی ہجری کے ہیں، 852 ہجری سن وفات ہے حافظ ابن حجر کا. ایک قدیم عالم کے حوالے سے لکھتے ہیں وہ، جن کا نام ہے معافی. کیا نام ہے؟ معافی ابن زکریہ. معافی ابن زکریہ الجریری. الجریری جیسے ہم بولتے ہیں نا الحنفی الشافعی، مسلکی اعتبار سے نام نسبت بنتی ہے نہیں، ویسے الجریری محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی طرف نسبت. 100 سال تک چلا مسلک کو، پھر ختم ہو گیا. نہروان کے تھے وہ، عراق کے، 390 ہجری سن وفات، معمر عالم دین. ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الجلیس الانیس. وہ کتاب میں بھی نہیں دیکھا ہوں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہ کتاب ابھی محقق چھپی ہے مصر سے، ڈاکٹری کا رسالہ ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب کے حوالے سے لکھے ہیں الجلیس الانیس. کہا کہ یہ جو الآیہ ہے نا، الآیہ بلغوا عنی ولو آیتن، کہا کہ آیتن کے معنی عربی زبان میں اس کے 3 معنی آتے ہیں. الآیت تطلق علی معان 3. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ العلامہ الفاصلہ، علامت، کسی چیز کی ختم ہونے کی، رکنے کی، یا کسی بھی چیز کی علامت. اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ آل عمران میں کہا زکریا علیہ السلام کے قصے میں، آیتک اللہ تکلم الناس، آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا. آیتک کہا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو ایک معجزاتی معاملہ ہو رہا ہے اس کے حق ہونے کی ایک دلیل کیا ہے، علامت کیا ہے، یہ بات اللہ نے کہی. آیتک، آیتن کا ایک معنی انہوں نے یہ بتایا
کہ العجوبہ کے معنی ایک معجزاتی چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خرق عادات کا جو معاملہ کرتے ہیں، عام طور پر وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں بڑے بڑے کام بندوں کے حق میں انجام دیتے ہیں جو بندوں کی طاقت سے بالکل باہر، جو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس معنی میں بات کہی ہے، جیسے سورۃ الشعراء میں اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، بارہا اللہ نے کہا ہے۔ ایک اور معنی انہوں نے کہا کہ البلیہ النازلہ، ایک آفت جو ہوتی ہے کسی کو عبرت بنا دینا، جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے جعل الامیر فلانا اليوم آیتن، کہ امیر سے مراد ایک جو ولی الامر جو ہوتا ہے، اس نے کسی انسان کو، کسی فرد کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ایسی سزا دی کہ لوگوں میں عبرت بن گیا وہ۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین آیتن کہتے ہیں، یا حدیث میں بھی جو بات ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن، کہ اسی معنی میں، تینوں معنوں میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے وہ ہر پہلو سے، متعدد احادیث اللہ کے رسول کی، ہر حدیث اپنے اندر ایک طرح کا اعجازی پہلو رکھتا ہے، معنوی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، آپ کے افعال وغیرہ وغیرہ۔ تو بلغوا عنی ولو آیا، گویا کہ آیتن کے معنی اللہ کے رسول کی کل شریعت۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیتن، آیتن کے معنی کیا ہے؟ ای آیتن واحدتن، ایک ہی بات صحیح، بلغوا عنی ولو آیتن، ایک ہی بات ہی صحیح، آپ کو ایک بھی بات معلوم ہے تو آپ بتا دیں لوگوں کو۔ یہ بات اللہ کے رسول نے کب کہی ہے؟ یہ بات اللہ کے رسول نے اس وقت کہی ہے جب اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو دیکھنے والے لوگ بکھرے ہیں۔ 23 سال کی مدت تھی نا نبوت کی، تو کیا 23 سال کا کل علم جو بحیثیت نبی اللہ کے رسول نے کہا ہو، کیا ہو، کوئی ایک فرد اس کو پیش کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ ہر شخص تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہمہ وقت تو نہیں تھے، کچھ باتوں کا علم ان کو ہے، کچھ باتوں کا علم ان کو ہے، کچھ باتیں گھر کے اندر کی ہیں، کچھ باتیں سفر کی ہیں، کچھ باتیں مسجد کی ہیں۔ کوئی ایک صاحب نے آ کے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول نے انہی کو جواب دے کے بھیجا، اس کا علم صرف انہی کو ہے، یا کوئی اور تھے تو انہوں نے سن لیا۔ تو شریعت کا جو علم ہے بکھرا ہے، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ، سب سے زیادہ تو ابو بکر صدیق کے پاس، لیکن پورا علم تو نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں بیان فرمائی کہ بلغوا عنی ولو آیتن، ای آیتن واحدتن، آپ کے پاس میری ایک بھی بات ہے تو آپ جو ہے مطلب بتا دیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا معنی یہ بتایا کہ بلغوا عنی ولو آیتن، کہا کہ لیسارع کل سامع الى تبلیغ ما وقع له من الآی ولو قل، کہ تم میں سے جس کسی کو بھی کوئی بات ہو، میری کوئی بات کا علم ہے، میری کسی فعل، میرے کسی عمل کا آپ کو علم ہے، آپ جو ہے علی الفور بتا دیں، ایک ہی بات سے، 2 باتیں 3 باتیں، جتنا آپ کو معلوم ہے، لیتصل بذلک نقل جمیع ما جاء به صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو ایک جا نقل کیا جا سکے۔ جیسے قرآن مجید ایک کتابی شکل میں ہے، احادیث بھی ایک جا ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ بکھرے ہوں۔ اس مقصود کے تحت آپ نے وہ ترغیب دلائی، وہ اہمیت بتائی کہ ایسا نہ ہو کہ حدیث بیان کرنے میں میری شریعت کو پہنچانے یا کسی کو بتانے سے متعلق وہی آدمی کھڑا ہو جسے بہت زیادہ علم ہو، آپ کے پاس ایک ہی باتیں علی الفور بتا دے۔ کیوں؟ یہ مرحلہ ہے میری باتوں کو جمع کرنے کا، بکھر نہ جائے۔ پس منظر دیکھ رہے ہیں آپ، اسی لیے شریعت سے میل کھانے والی باتیں جب بنی اسرائیل سے بھی ہوں،
جو اللہ کے رسول روکا کرتے تھے آپ نے اس مرحلے کے لیے اجازت دی، وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ اب چونکہ میری ساری باتیں آ چکی ہیں، ساری باتیں موجود ہیں، اسے اجزا کر کے پھر ان سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ تین جدا جدا حدیثیں نہیں ہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی پوری مکمل حدیث ہے جو اللہ کے رسول نے کہی ہے کہ میری ایک ہی بات صحیح، وہ پیش کرنے میں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کے رسول کی بات نہ ہو۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے رسول نے بات کہی۔ اس حدیث میں مجھے صرف آج اس درس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے کتنا جگایا، آپ نے کتنی اہمیت دی آپ نے۔